بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ ارشاد باری تعالی ہے، مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور یہ مہینے زمین و آسمان کی پیدائش والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیے تھے۔ ان مہینوں میں، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بے حد احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، وقار والے ہیں۔ ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان 4 حرمت والی مہینوں میں افضل ترین مہینہ محرم ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا۔ محرم وہ ماہ مبارک ہے، وہ پاک مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے، وہ محترم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات دی۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ محرم وہ مہینہ ہے کشتی نوح جبل جودی پر لگی۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں قیامت آئے گی۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح کیسر و کسریٰ، فاتح بیت المقدس، وہ عمر جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر وہ ہستی ہے جو فرش پر بولتا ہے، اس کے فیصلوں کو عرش والا قرآن بنا کر پاک نبی کے پاک سینے پر نازل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں 22 مقام ایسے ہیں، حضرت عمر زمین پر بولے، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ حضرت عمر نے اپنا فیصلہ دربار رسالت میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو محرم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیا۔ یکم محرم کو خلیفہ دوئم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس ماہ مقدس کا احترام ابتدائے دنیا سے ہے اور انتہائی دنیا تک رہے گا۔ ہر قوم اور نسل نے، ہر مذہب اور مسلک نے، ہر امت نے اس کا احترام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب مشرکین مکہ اس مہینے کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہودی اس مہینے میں عاشوراء محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، 9ویں محرم، 10ویں محرم، یا 10ویں محرم اور 11ویں محرم، 2 روزے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھے، صحابہ کرام نے بھی رکھے، اور امت کو اس کے رکھنے کی تاکید فرمائی۔
اور اس کا اتنا اجر و ثواب فرمایا ہے کہ عاشورہ محرم کے روزے اس طرح ہیں جس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس میں روزے ہیں، اس میں جو شخص اپنے بال بچوں پہ فراخی سے رزق روزی روٹی فراخ کرتا ہے، اس پہ اخراجات کرتا ہے، ان کی ضرورتوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کا رزق بڑھا دے۔